السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اب بات آتی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے اور اس پہ ہم عام انسان کیسے گامزن ہو سکتا ہے، اور صراط مستقیم پر قائم ہو جانا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا، اس سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے تو صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی اتارے ہوئے شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت اور بزرگان دین کا عمل، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ جو ان احکامات اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جیسی ہوئی تربیت اور بزرگان دین کے عمل اس راستے پر چل لے تو وہ صراط مستقیم کے راستے پر چل۔ اب حتیٰ کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ سب صراط مستقیم کی تشریح ہے، سیدھے راستے کی تشریح ہے۔ اور حتیٰ کہ اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ہمیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تک بتا دیا کہ اگر اس سچویشن میں تمہیں کیا عمل کرنا ہے اور کون سا قول کس قول پر فوقیت پاتا ہے۔ جیسے کہ ایک کوئی شخص ہے، وہ دریا کنارے ڈوب رہا ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ کا پہلا فرض یہ ہوگا کہ آپ اس کو جا کر بچائیں۔ کب کی بے شک نماز توڑنی پڑے، آپ توڑیں۔ نماز کا کتنا بڑا رکن، نماز کتنا بڑا رکن ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ موت کے علاوہ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے جس میں آپ کو نماز توڑنی پڑے تو آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ نماز توڑیں اور پہلے وہ کام کریں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور اس تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صراط مستقیم صرف مسجد تک قائم نہیں ہے، صراط مستقیم مسجد تک قائم نہیں ہے۔ یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہو، کہ ہم صرف مسجد میں جا کے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صحیح ہے، بس چلتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مسجد سے باہر نکلے پھر وہ دنیا میں مگن۔ یہ نہیں کہ میں مسجد کے اعمال کو چھوٹا کہہ رہا ہوں۔ اب ایک بندہ گھر میں نماز پڑھے اور ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھے۔ مسجد میں نماز، گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ہوگی لیکن کم ثواب ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے زیادہ ڈبل ثواب، اور کوئی بات جماعت پڑھ لے مسجد میں تو اس کا پھر ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے، کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں، صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں، پہلی سیڑھی پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم صراط مستقیم پر ہو ہی نہیں اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ صراط مستقیم کی پہلی سیڑھی پہ نہیں ہے، مطلب کہ اس کو دین کی ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیز اتنی فرض ہے کہ اس کی موت کے علاوہ اور کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ اب صراط مستقیم کی دو شاخیں، ایک ہے صراط مستقیم پر قائم ہو جانا اور ایک ہے صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، صراط مستقیم پر قائم ہو جانا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ اب اور ان دونوں الفاظ کو اگر ملاؤ تو ایک مجموعہ نکلتے تبلیغی جماعت، اور تبلیغی جماعت کے دونوں کام ہیں۔ اب کوئی دنیا داری میں پڑا ہوا کوئی شخص ہے، اب کوئی جماعت والا اس کے پاس گیا اور سامنے والے نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ملوا دیا، صحیح ہے بھائی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ صراط مستقیم پر قائم ہو جانا۔ کوئی دنیا داری میں پڑا ہوا شخص کو اللہ اور رسول کی پہچان ہو گئی تو وہ صراط مستقیم پر چڑھ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا، مطلب کہ اس کو اپنے عمل میں لے آیا، تو وہ صراط مستقیم پر قائم ہو گیا، ہو جانا، صحیح ہے، یہ میں نے ڈسکرائب کر دیا۔ اب بات آتی ہے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی۔
صراط مستقیم پر قائم رہنا یہ بھی تبلیغی جماعت دوبارہ. صحیح ہے بھائی. اب وہ آ گیا, اب تبلیغی جماعت میں چلو اسی شخص کی ایگزامپل لیتے ہیں. وہ آیا اور اس نے دوبارہ کوئی چلہ لگائے, شہ روزہ لگایا, 10 دن لگایا, جتنے بھی وقت لگایا. اب تبلیغی جماعت میں دوسرے کو بھی اللہ کی طرف کھینچنا اور خود بھی اپنی زندگی کو سادہ کرنا, نفسانی خواہشات کو دبانا, یہ بھی تبلیغی جماعت سکھاتی ہے. کوئی بندہ وہاں پہ بستر نہیں ہوتا ہے, جس طرح اجتماع ہوا ہے بستر تو نہیں ہوتے آرام دہ, چٹائی یا چادر پہ لیٹنا پڑتا, چٹائی یا چادر پہ لیٹنا پڑتا. تو اس وجہ سے تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو کہ صراط مستقیم پر قائم ہو جانا بھی سکھائے گی, صراط مستقیم پر قائم رہنا بھی سکھائے گی. اور اگر کوئی انسان جیسے کہ دنیا میں آ تو گیا لیکن اس کو اللہ اور رسول کی پہچان ہی نہیں ہوئی, کبھی اس نے اللہ کی طرف رجحان ہی نہیں کیا, اس نے معلوم ہی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, کہ وہ اٹھتے تو کیسے اٹھتے, کسی سے ملتے تو کیسے ملتے, اب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ اس سے کیسے, کس اخلاق سے پیش آتے, اور جہاد میں ان کا کیا عمل تھا. تو یہ چیزیں ہمیں سیرت سکھاتی ہے کہ ہم زندگی کے ان جو لمحات ہیں, زندگی کے جو امتحانات ہم پر آئیں گے, ان میں ان کا ہم ان کو آنسر کیسے کریں گے, یہ چیز ہم سیرت سے حاصل کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں آیا, اللہ نے بنایا, اس کو پیدا کیا, اس نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پہچانوں. بے شک وہ ملینئر ہو, اس کے خرب ارب پتی ہو, اتنے بڑے بڑے زمینیں ہوں, گھر ہوں, فصلیں ہوں, وہ سب زیرو. کہ جب اس انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بنایا کس نے, اس کا خالق کون ہے, اس کو کھلانے پلانے سلانے دوڑانے چلانے والا کون ہے, پھر اس کی زندگی کو مقصد تو ہے نہیں, زیرو. پیسہ کیا ہے, پیسہ تو موت پہ چھوٹ جائے گا ایک دن, وہ بیکار ہے. بس زندگی میں آئے, زندگی گزارنے کے حد تک صحیح ہے, کہ موت کے بعد تو زیرو, سب تمہیں دنیا میں چھوڑ کر جانا پڑے گا. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا, اسی طرح ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا سے مثال میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو بھی علم سیکھنے کے لیے عالم بننا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی. اب اللہ تعالیٰ, تم مسلمان بن گئے, اب تمہیں مسلمان بننے کے لیے تمہیں دین علم حاصل کرنا پڑے گا. اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے وہ علم حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شریعت تھی, کیا ان کے احکامات تھے, وہ سب حاصل کرنے پڑیں گے, کہ اس علم کو جاننا پڑے گا. کیونکہ اسلام ایک صرف مسجد کا نام نہیں ہے, اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. یہ نہیں کہ بس مسجد میں نماز پڑھ لی, رمضانوں کا مہینہ ہے, روزے رکھ لیے, دین ختم. باقی جو اسلام نے, اس کی سب سے بڑا پہلو اخلاق ہے, کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زبان, جو کہ انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہوتی ہے. نماز آئی, نماز کا وقت ہوا, آپ نے پڑھی, پھر مکمل آپ کا فرض ادا ہو گیا. روزے آئے, فجر سے مغرب تک رکھے, صحیح ہے, وہ بھی 30 دن کے لیے, پورا سال تو فری ہوتا ہے انسان. اور باقی زکوٰۃ بھی کچھ وقت کے لیے. حج اگر آپ کی اتنی حیثیت ہو جائے کہ آپ حج کر پاؤ, صحیح ہے. اب باقی بچے توحید پر ہوگے تبھی پھر باقی چیزیں تم پر فرض ہوں گی. تو لہٰذا اس کی ایک اور پہلو ہے اخلاق. اگر تم نے یہ درست کر لیا تو اسلام پوری 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. یہ بس مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور باہر پھر دنیا میں مگن, تو یہ چیز اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے, اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.